ربیع الاول کا مہینہ اسلامی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے اور عالمی اعتبار سے اور مسلمانوں کے لیے بھی بڑی اہمیت کا، بڑی خوبیوں کا اور بڑا باکمال مہینہ ہے۔ اگر دیکھا جائے تو تمام مہینوں سے افضل، اور وہ دن تمام دنوں سے افضل، وہ گھڑی تمام گھڑیوں سے افضل، وہ لمحہ تمام لمحوں سے افضل ہے، بابرکت ہے، باسعادت ہے، جس میں نبی آخر الزماں، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، ہمارے اور آپ کے آقا تاجدار بطحہ، تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کی آمد سے دنیا میں ایک ایسی بہار آئی، ایسا سورج طلوع ہوا، ایک ایسی صبح نمودار ہوئی کہ جس نے تاریکی کو ختم کر دیا، ضلالت کو ختم کر دیا، گمراہی کو دور کر دیا، اور گھٹا ٹوپ تاریکی اور بہت زیادہ اندھیرے اس روشنی کی وجہ سے منور اور مجلہ و مصفہ ہو گئے، جس کی آمد سے وہ قلوب پاکیزہ ہوئے جن کے دلوں میں نفرتیں تھیں، عداوتیں تھیں، دشمنیاں تھیں، وہ ذہن صاف ہوئے جن ذہنوں میں آپسی انتشار تھا، چھوٹے بڑے کی تمیز تھی، کالے گورے پر جھگڑے تھے، خاندانوں اور برادریوں کے نام پر قتل عام تھے، وہ گاؤں اور وہ شہر اور وہ بستیاں آباد ہو گئی جو اجڑنے والی تھی، وہ خاندان اور قبیلے انہیں نئی زندگی ملی جنہوں نے اپنی زندگی کو آپسی قتال، آپسی جھگڑے اور آپسی اختلافات کی نظر کر رکھا تھا۔ آپ کی آمد سے وہ اختلافات ختم ہو گئے جو سالوں سے خاندانوں کے درمیان جاری تھے اور جو معمولی بات پر آپس کی قتل و غارت گری اور طویل جنگ تک پہنچ جاتے تھے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی صبح عطا فرمائی، ایک ایسی شخصیت عطا فرمائی کہ جس کی آمد سے دنیا جہان کی رونقیں لوٹ آئی، دنیا جہان میں بہار آ گئی، اور جو کچھ انسان کے لیے پیدا کیا گیا تھا اور وہ اس تک نہیں پہنچا تھا، اس ذات عالی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے وہ ساری باتیں انسانوں کو عطا فرما دی۔ ربیع الاول کے مہینے میں ہمیں اس ذات عالی، اس بڑی شخصیت نبی آخر الزماں، تاجدار بطحہ، تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تذکرہ کرنا چاہیے، آپ کی زندگی کو بیان کرنا چاہیے، آپ کی سیرت، آپ کے کردار کو سننا چاہیے، اور سن کر اور پڑھ کر ان کی زندگی کو، ان کے کردار کو، ان کی سیرت کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کو عملی جامہ پہنانا چاہیے اور عملی تصویر بننی چاہیے۔ محبت کے بہت سے روپ ہیں، کوئی محبت کا اظہار زبان سے کرتا ہے، کوئی محبت کا اظہار محبوب کی ادا اختیار کر کے کرتا ہے، کوئی محبت کا اظہار محبوب کے نام مبارک کو محبت سے لے کر کرتا ہے، کوئی محبت کا اظہار جھنڈیاں لگا کر کرتا ہے، کوئی محبت کا اظہار جشن کی شکل میں کرتا ہے، کوئی محبت کا اظہار پروگرام کر کے کرتا ہے۔ محبت ہے، اور عشق وہی ہے جو سر چڑھ کر بولے۔ یہ محبت کی، عشق کے اظہار کی مختلف شکلیں اور مختلف طریقے ہیں۔ نبی سے عشق دنیا اور آخرت کی کامیابی اور دارین کی ظفریابی کا ذریعہ ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے عشق، آپ سے محبت ہر طرح کی کامیابی کی کنجی ہے، ہر طرح کی سعادت کا ذریعہ ہے، ہر طرح کی کامیابی کا مرکز ہے۔ اگر ہم واقعی معاشی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے، گھریلو اعتبار سے، بحیثیت شوہر کے، بحیثیت باپ کے، بحیثیت معلم کے، بحیثیت سماجی ریفارمر کے، بحیثیت سماج سیوی کے، اور بحیثیت سیاسی کامیابی چاہتے ہیں، سرخروئی چاہتے ہیں، اور ہم اس انسانیت کو جو بھٹک گئی ہے، اس انسانیت کو جو راہ سے ہٹ گئی ہے، رہایاب کرنا چاہتے ہیں، سیدھے راستے پر لانا چاہتے ہیں، تو ہمیں اسے معلم حقیقی کی زندگی کو دیکھنا پڑے گا۔ وہ ایک باپ بھی ہے، شوہر بھی ہے، کسی کا بیٹا بھی ہے، خاندان کا ایک فرد ہے، سماج سیوی بھی ہے اور سیاسی بھی ہے۔
ہمیں اس کی زندگی کو اختیار کر کے اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرنا چاہیے، اور اس مہینے میں خاص طور سے ہمیں یہ عہد اور یہ تہیہ کرنا چاہیے کہ ہم اس نبی سے عشق کو صرف ایک مہینے کے لیے خاص نہیں کریں گے، بلکہ جیسا ہم اس مہینے میں نبی سے محبت اور نبی سے عشق کا اظہار کرتے ہیں، یہ عشق اور یہ محبت کا اظہار انشاءاللہ پورے سال ہوتا رہے گا، پوری زندگی ہوتا رہے گا، لمحہ بلمحہ ہوتا رہے گا۔ جس طرح ہم اس مہینے میں آپ کا ذکر خیر کثرت سے کرتے ہیں، درودوں کا اہتمام کرتے ہیں، یہ اہتمام صرف ایک دن کے لیے، چند دنوں کے لیے، یا ایک مہینے یا چند مہینوں کے لیے نہیں، بلکہ یہ ذکر خیر اور یہ سعادت ہمیں پورے سال میسر آنی چاہیے۔ ہماری زبانیں اللہ کے نبی کے ذکر اور تذکرے اور سیرت و کردار کے بیان سے پوری زندگی معطر رہنی چاہیے۔ میں اپنے تمام دینی بھائیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ خدا را اس نبی کو اختیار کیجئے۔ ہم نے اس نبی کو بھلا دیا، اس کی تعلیمات اور اس کی سیرت و کردار کو پشے پش ڈال دیا، جس کی وجہ سے ہم آج بڑی پریشانی کا شکار ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ دوبارہ پھر سے لوٹ آئیں نبی کی طرف، لوٹ آئے نبی کی سیرت کی طرف، لوٹ آئے نبی کی عملی زندگی کی طرف، لوٹ آئے نبی کے کردار کی طرف، اور لوٹ آئے نبی کے اسوے کی طرف۔ اگر ہم لوٹیں گے تو انشاءاللہ اللہ ہمیں قبول کرے گا، ہمارے مسائل حل ہوں گے۔ ورنہ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کی ہم سے کوئی یاری نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا۔ اور پھر یہ اخیر میں یہ شعر میں کہوں گا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اور یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔